اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی آخر یوم الدین۔ عزیزان محترم، ایام محرم اور دعائے عرفہ، دعائے حضرت ابو عبداللہ الحسین، اور آج اس کا غالباً 9واں حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہم جس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے نفس کی گزرگاہیں، یعنی روٹ آف نفس، ایئر، کس طرح سے نفس ہمارا گزرگاہ کی طرف سے گزرتا ہے۔ عام بول چال میں سانس کی نالی کو ایک ہی کہا جاتا ہے، یعنی آج تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ ایک ہی نالی ہوتی ہے سانس کی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ وَخُر کی مساربی نفسی، یعنی سانس کی نالیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ کس طرح زیادہ ہیں اس کا احوال آپ درج ذیل کے سطور میں یا آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ نوزائیدہ بچہ جب نیو بورن زیادہ آکسیجن کرتا ہے، ہمارا جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ آکسیجن خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ 1 منٹ میں 20 سے 30 مرتبہ سانس لیتے، ان 1 منٹس ٹائم 20 to 30 times۔ نوجوان اور بڑے افراد 1 منٹ میں 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ گویا ہر انسان، ایوری ہیومن بینگ، ایک دن میں 17 سے لے کے 30,000 ٹائمز سانس لیتا ہے، یعنی 17 سے لے کے 30,000 تک مرتبہ سانس لیتا ہے ایک دن میں۔ اور یہ کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، ڈیلیوری کے وقت۔ پیدا ہوتے ہی ہم نے صرف ایک چیخ ماری، اور اس پہلی چیخ کے ساتھ ہی ہمارے جسم کے اندر ایک نادر و نایاب اور ایک انتہائی پر اسرار نظام، سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا کہ ہم زندہ رہیں، نشو و نما حاصل کریں، اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور یہ نظام تھا نفس کی گزرگاہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ سانس کی جو سسٹم ہے، یعنی کس طرح سے ہماری سانس نالیوں سے گزرتی ہے، اس کو ہم نفس کی گزرگاہیں کہتے ہیں، یا ریسپائریٹری سسٹم جس کو آپ بول سکتے ہیں۔ جن گزرگاہوں کے جانب امام حسین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے، جی ہاں، وہ ہمارے پھیپھڑوں میں ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی ہے، ہمارے لنگس میں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم ہی ہے جس کے ذریعے آکسیجن ہمارے دوران خون کی مدد سے ہمارے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچتی ہے، اور اسی نظام، اسی سسٹم کے مدد سے ایک زہریلی یعنی پوائزنس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن 17ویں صدی عیسوی کے نصف آخر تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہوا میں وہ کیا چیز ہوتی ہے جو سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے میں کہتا ہوں، ایک سانس کا آنے جانے، سانس کا اگر ہم شکر ادا کرنے چلیں نا، تو پوری زندگی ہمیں گزر جائے گی، باقی نعمات کا ہمیں شکر کب ادا کریں گے؟ سانس لینے کا یہ کام ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں،
اور پہلا سانس لینے کے بعد ہمیں زندگی بھر سانس لینے کے لیے قطعی کوئی محنت، کوئی کوشش یا جد و جہد نہیں کرنا پڑتی. ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، وہ خدا ٹرین کرتا ہے. اللہ اکبر، سسٹمیٹیکلی کہ اندر سے ہم سیکھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ہمیں کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی آ کے ہمیں ٹرین کرے کہ ہم کس طرح سے سانس لیں، مگر وہ واجب الوجود نے ایک سسٹم ایسی بنائی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ دنیا میں آتے ہی سانس لیتے ہیں. اور ماں کے پیٹ سے ہی ہم نے سیکھا. ہمارا نظام تنفس، یہ سسٹم زندگی بھر خود کار انداز کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی بھی مشین یا گاڑی کو ایئر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو آپ چلائیں گے تو آواز کرے گی، مگر ہم تو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہماری سانس چلتی آتی رہتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سانس ہماری چلتی ہے. یہ قدرت کا ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. سانس جس کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک زندگی ہے. زندگی منحصر ہے اس سانس کے اوپر. اگر یہ سانس بند ہو جائے تو زندگی ختم. سانس رکتے ہی بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، سپہ سالار، طاقتور انسان لمحہ بھر میں ایک زندہ لاش بن جاتے ہیں، ایک لاش بن جاتے ہیں. اب غور فرمائیں کہ ہم ایک دن میں 30,000 مرتبہ 30,000 ٹائمز بریتھ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی خاص طور پر انتظام تنفس جیسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بیش بہا حیات آفری نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دیتے ہوئے مقام شکر میں فرمایا ہے. کیا ہے یہ نالی کا سانس؟ یہ سانس پتہ ہے، ابھی جب کووڈ سے ہم گزرے ہیں تو کتنی شدت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تنفس، یہ جو سانس جو ہماری رکتی ہے، اس کے لیے پھر ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. ہاسپٹل میں لائن لگ گئی، لوگ آکسیجن پہ آکسیجن لینے لگے. تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ سانس کی آنی جانی کتنی ویلیوبل ہے، کہ خدا نے ہم کو فری آف چارج، فری ہم کو عطا کیا ہے، بنا کوئی ڈیمانڈ کے. بس وہ کہتا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو جاؤ، بس اور کچھ نہیں. ایک مرتبہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ صحیح معنوں میں کہہ دو اور میرے پاس آ جاؤ. یہ دنیا، یہ آسمان، یہ چرند و پرند میں نے سب تمہارے لیے بنائی ہے، مگر تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو میرے سامنے کھڑے مت ہو جانا، میری اس قدرت کو چیلنج مت کرنا. میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا، یہ دنیا، یہ سانس، یہ اعضائے بدن جو ہمارے کام کرتے ہیں، سب کچھ تمہارے ہیں، مگر تم ہمارے ہو. عزیزان محترم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے صرف انس و جن کو عبادت کے لیے خلق کیا. اور عبادت مطلب صرف نماز نہیں. عبادت کا یہی صحیح معنوں میں جو معنی لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح سے خداوند متعال نے آپ کو ڈائریکٹ کیا ہے، انسٹرکٹ کیا ہے اپنے چاہدہ معصوم علیہ السلام کی اور نبیوں کی ذریعے سے. یہی صحیح معنوں میں عبادت ہے، ورنہ نماز تو واجب ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس عبادت میں آ جاتی ہیں. سانس کی جن سوراخوں یا سانس کے جن راستوں یا گزرگاہوں یعنی روٹس کے بارے میں آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں انسان کو متوجہ کیا، ان کے بارے میں 1540 عیسوی تک ارض و سما یعنی گلوبلی کسی کو سرسری طور پر بھی علم نہیں تھا. لیکن آج ماہرین حیاتیات، زندگی کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی نفس کے ان گزرگاہوں کو یعنی ایئر ویز کو،
ایئر ویز کہتے ہیں، جس کو گزرگاہوں کو ہم ایئر ویز کہتے ہیں، وہ بھی آج سمجھ رہے ہیں، جو کل میرے مولا نے کہا تھا۔ سانس کی نالی جس کو ٹریکیا کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے گردن میں حلق کے اندر غذا کی نالی ایسوفیگس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ غذا کی نالی معدے میں جا کر کھلتی ہے، اور سانس کی نالی جو تقریباً 4 انچ لمبی ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں جانے سے پہلے 2 شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ان شاخوں کو بروکینل ٹیوبز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نالی دائیں پھیپھڑے میں لنگس میں جڑی ہوتی ہے اور دوسری بائیں پھیپھڑے میں۔ پھیپھڑوں کے اندر داخل ہونے کے بعد ان کی بے شمار ننھی شاخیں برانچز دونوں پھیپھڑوں میں پھیلتی رہتی ہے لنگس میں۔ سانس کی یہ نالیاں پتلی ہوتے ہوتے آخر کار 1 انچ کے 100ویں حصے کے برابر حد بصارت سے بالاتر ہوتی ہے، یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ نفس کے یہ راستے یا سانس کی یہ نالیاں کیا کہتے ہیں اس کو، نروز، یا جو گزرگاہ ہوتا ہے، جو رستہ ہوتا ہے نالیوں کا، ٹیوبز جس کو ہم کہتے ہیں، اگرچہ حد بصارت سے بالاتر ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان میں سے ہر نالی کی اندرونی سطح بیس اس طرح کی جھلی سے ڈھکی ہوئی ہے، جلی ناک کے نتھوں یعنی نوسٹرلز کے اندر بچھی ہوتی ہے۔ سانس لینے یعنی آکسیجن لینے، اور سانس نکالنے یعنی زہریلے گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے باہر نکالنے کا اصل کام سانس کی انہی نادیدہ گزرگاہوں روٹ میں سر انجام پاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناک اور منہ سے سانس لیتے ہیں، یہ درست ہے، لیکن سانس لینے کا اصل کام سانس کی حد بصارت سے بالاتر سانس کی نالیوں یا برونکائلز میں سر انجام پاتا ہے۔ باہر موجود ہوا ناک اور منہ کے ذریعے پھیپھڑوں کی بڑی نالیوں یعنی برونیکل ٹیوبز میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر ان بڑی نالیوں سے جڑی ہوئی سانس کی بڑی چھوٹی نالیوں کے اندر سے ہوتی ہوئی آخر کار سانس کی باریک ترین نالیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سانس کی ان نالیوں کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر پھیپھڑوں کے اندر موجود ہوا کی تھیلیاں جن کو ایلویولائز پائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، اگر میں غلط پروناؤنس کرتا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، جن کے اوپر خون کے باریک ترین نالیوں یعنی کیپیلریز کا ایک جال پھیلا ہوتا ہے۔ سانس کی نالیاں تازہ، پاک، صاف، مرطوب ہوا کو ان تھیلیوں تک پہنچا دیتی ہے، یعنی الویولیز۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیوں کی تعداد 300 سے 5 ملین تک ہوتی ہے۔ خون کی یہ نالیاں دل سے آنے والے گندے خون کو یہاں صفائی کے لیے لے کر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خون کے سرخ سیلز جب ریڈ سیلز ان باریک ترین نالیوں سے گزرتے ہیں تو ناقابل بصارت حد تک چھوٹا ہونے کے باوجود انہی خون کے نالیوں سے ایک ایک کر کے یعنی کیوب بنا کر گزرنا پڑتا ہے۔ اس سفر کو طے کرنے میں خون کے سرخ خلیوں کو یعنی ریڈ سیلز کو نصف سیکنڈ یعنی آدھی سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اس پروسیس کو۔ اس دوران وہ حیران کن معجز نما ہوتا ہے جسے سانس لینا کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو سانس کہا جاتا ہے یا بریتھنگ، سانس لینا۔
خون کے سرخ یعنی ریڈ سیلز جب ایک ایک کر کے خون کی ان باریک ترین نالیوں کے اندر سطح سے چپک کر بیس سے چپک کر گلو ہو کر گزرتے ہیں تو ایک طرف تو ان میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ خون کی ان نالیوں کی اندرونی سطح میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان ہوا کی تھیلیوں میں موجود تازہ آکسیجن خون کے خالی ہو جانے والی سیلز میں بھرتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک مکمل سسٹم قدرت نے بنایا ہے کہ کس طرح سے انسان کی لائف یا انسان کے بریتھنگ پر یا انسان کے سانس پر کوئی اثر نہ آئے۔ تو ایک مکمل اور شاندار سسٹم بنائی ہے صرف ہمارے اس سانس کو آنی جانی کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ ہے نفس کے راستے یا نفس کی گزرگاہیں جو ہمارے ناک اور منہ سے شروع ہوتی ہیں اور پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالیوں کی شکل میں ہزاروں کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نظام زندگی بھر چونکہ خود کار انداز کام کرتا ہے، سیلف سسٹمیٹک ایکٹیو ہے، اس لیے ہم زندگی بھر اپنے نادر اور نایاب اعضاء سے لا علم ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ سیلف میڈ ہے۔ خدا نے اس کو سیلف ایکٹیو کیا ہے، خود بخود کام کرتی ہے۔ خدا نے اس کو ایسی سسٹم دی ہے، اس سسٹم کو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے نا، اور انسان کو مصنوعی طریقے سے گیس سلنڈر یا ماسک کے ذریعے سے سانس لینا پڑ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کس قدر احساس ہوتا ہے، ورنہ ہم ساری زندگی اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے حیات اور حیات آفری نظام سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ کووڈ میں ہم کو پتہ چلا کہ یہ سانس کتنی ضروری ہے اور کتنی ویلیوبل ہے، اور اس کی سسٹم کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو ایک خود بنی ہوئی سسٹم ہے، کوئی چلا نہیں رہا ہے، صرف خداوند متعال اس کا کریٹر ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انسان قدیم زمانوں سے سانس کی ایک ہی نالی کو جانتے ہیں۔ آج تک یعنی پرانے زمانے تک ہم یہی سمجھتے تھے نا کہ سانس کی صرف ایک ہی نالی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام قربان ہو جائے مولا پر، نفس کے راستے کی اصطلاح استعمال فرمائی اور بتایا کہ سانس کی نالی ایک نہیں بلکہ یہ نالیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ سانس کی ان ہزاروں میل لمبی گزرگاہوں کو سائنس کی زبان میں ایئر ویز کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب امام المشارب والمغارب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا قول ہے کہ انسان بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر! چربی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ تو اس سے مراد سانس کی وہ بڑی نالی ہے جس کو ٹریکیا کہا جاتا ہے، یہ سانس کی اصل نالی۔ پھر اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں، اور دو شاخوں سے مزید شاخیں پھیپھڑوں کے اندر پھیلتی جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں پھیپھڑوں میں موجود سانس کے مزید نالیوں کی طرف متوجہ فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ ایک نالی نہیں بلکہ بہت ساری نالیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ٹیوبس ہوتی ہیں، بہت ساری ایئر ویوز ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے یہ سانس لینا اور دینا یعنی آنا جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال کا ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسی ہستیاں امامت کے طور پہ ملی ہیں جن سے ہمیں فائدہ۔ باب العلم کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا علم بھی کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کر کے اٹھیں۔ جب بھی کوئی مجلس میں محرم کی مجالس چلتی ہیں، آپ مولا حسین کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، تو ایک مجالس جو ہے نا وہ ہمارے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں
بقول جو یونیورسٹیز ہوتی ہے وہاں پہ تو صرف وہی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں نا جو اس کو تحمل کر سکے، ڈائجسٹ کر سکے، یعنی وہ بہت سارے گریڈز پاس کر کے وہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. مگر مجالس حسین علیہ السلام میں سارے کے سارے شاگرد موجود ہوتے ہیں. عورتیں ہوتی ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی ممبر سے یہ سارے علوم ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے اس علم سے فائدہ حاصل، یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے جہاں سب طبقے کے لوگ جمع ہو کے زان و ادب طے کر کے مجلس کو سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب آپ غم کرتے ہیں نا، جب آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، تو خدا بندوں سے دعا کریں، دل انسان کا بہت نرم ہو جاتا ہے. اور ایسی حالت میں جب غم ابا عبداللہ الحسین سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے نا، تو خدا سے حاجت مانگ لیا کریں، آپ کی حاجتیں قبول ہیں انشاءاللہ. جوانان جنت کے سردار کی جو ماں ہے نا، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، آپ کو اس کا عوض ضرور دے گی. کوشش تو کریں، کوشش تو کریں، مولا کو سمجھنے کی کوشش کریں، مولا کے جو اس قربانیاں جو دی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ کریں کہ جس طرح سے ہم غدیر کو پہچانتے نہیں ہیں، غدیر کو ہم بہت لمیٹڈ نالج، جس طرح سے ہم غدیر کو پہچانتے ہیں، کربلا کو جس طرح سے ہم پہچانتے ہیں اس طرح سے ہم غدیر کو بھی پہچاننا چاہیے. یہ کنیکٹڈ ہے. غدیر سے ہمیں امام ملا اور کربلا سے ہمیں دین کی محافظت ملی. آج آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ سجدے کر رہے ہیں، دعا دیں شہیدوں پر جو کربلا میں شہید ہوئے، جو کربلا میں شہید ہو کر آپ کے دین کو بچایا، آپ کی نماز کو بچایا، آپ کے ارکان حیات کو بچایا، آپ کے اسلام کو بچایا. اور ہمارا فریضہ یہ ہے، حل من ناصر ینصرنا، مولا کی آواز آج بھی فضا میں گونج رہی ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ وہ آواز صرف میدان کربلا کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج بھی وہ فضا میں گونج رہی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور ہمیں لبیک کہہ کے آگے بڑھنا چاہیے. کس طرح سے؟ کہ مشن حسین کو زندہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.